बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपके लिए आज फिर एक व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले यही बात कहूंगा कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज आपको मैंने एक बहुत ही अहम खबर देनी है जिसका सियासी तौर पर तो कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ से, लेकिन अवामी तौर पर एक बहुत बड़ा ताल्लुक है यूके में बसने वाले उन अफराद के लिए जो कई साल से गैर कानूनी तौर पर यूके में रह रहे हैं और यहाँ पर कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आज मैं आपको दे रहा हूँ। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो यहाँ पर कई सालों से गैर कानूनी हैसियत में रह रहे हैं, लेकिन अपनी कानूनी हैसियत को बहाल करने के लिए कोशिशां हैं। जी नाजरीन, आज आपके लिए एक गैर सियासी मगर बहुत बड़ी खबर है जो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो है कि यूके गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि यूके में बसने वाले तकरीबन 8 लाख से ज़ायद अफराद को कानूनी हैसियत दे दी जाए। ये कौन लोग होंगे और इनको कैसे कानूनी हैसियत मिलेगी, ये मैं आज आपको अपने इस प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं लॉयर हूँ और ना ही मैं आपको कोई कानूनी मशवरा दे रहा हूँ। मेरी आज की ये तमाम जो व्लॉग्स हैं वो इस बात पर मुश्तमिल है कि जो ख़बरें अखबारात में आ रही हैं या टीवी चैनल्स पर जो ख़बरें सुनने को मिल रही हैं, और या फिर ये ज़राए बता रहे हैं कि ये इतना बड़ा अहम फ़ैसला हो चुका है कि 8 लाख अफराद को कानूनी हैसियत दे दी जाए जो कि बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। आपको यहाँ ये बताना भी मकसूद है कि ये कानूनी हैसियत देने के सिलसिले में क्या फ़ैसला हुआ है और उसकी स्कीम जो है उसका क्या नाम रखा गया है। बट आई जस्ट वांट टू inform you that this program is not a legal advice program. This program is based on the news which are published in the newspapers, and the sources are revealing these kind of the stories. तो नाजरीन, ये मैं आपको बता रहा था कि यूके में बसने वाले 8 लाख अफराद को कानूनी हैसियत देने का जो फैसला किया गया है वो बरतानवी हुकूमत के एक आला सतही इजलास में किया गया है। चूँकि बरतानिया की हुकूमत ने ये वादा किया था, बोरिस जॉनसन की हुकूमत ने ये वादा किया था आवाम से कि जब ब्रेग्ज़िट हो जाएगा तो फिर हम आपको एक ऐसी आम माफ़ी देंगे जिसमें वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर यूके में मुकीम है उनको कानूनी हैसियत दी जाएगी और वो लोग फ़ायदा उठा सकेंगे जो यहाँ पर कई सालों से मुकीम हैं, लेकिन अभी तक उनको काम करने की इजाज़त नहीं है और उनको वो बुनियादी हकूक़ भी हासिल नहीं है जो एक बरतानवी शहरी को या कानूनी तौर पर बरतानिया में रहने वाले फ़र्द को हासिल होते हैं। तो चूँकि अब अफ़रादी क़ुव्वत की भी कमी हुई है ब्रेग्ज़िट के बाद बरतानिया में, तो अब ये ख़बरें सामने आना शुरू हुई हैं कि वो स्कीम जिसका गवर्नमेंट ने पहले से इरादा कर रखा था, अब उसको अमली शक्ल पहनाने जा रही है। आपको पता है उस स्कीम का क्या नाम है? जी हाँ, उसका नाम है ब्लैंकेट एमेनेस्टी। अच्छा, ब्लैंकेट जो होता है वो ब्लैंकेट एमेनेस्टी जो होती है वो उसको कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं एक कंबल के नीचे सबको जमा कर देना। यानी एक जगह पर तमाम लोगों को जो गैर कानूनी हैं वो कानूनी उनकी जो है वो पूरी कर दी जाए कि ताकि वो यहाँ पर कानूनी तौर पर रह सकें। उसको ब्लैंकेट एमेनेस्टी का नाम दिया जा रहा है मेरे ज़राए के मुताबिक, और ये इसका मतलब ये है कि एक ही कंबल के नीचे, जो इसका लफ्ज़ी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही कंबल के नीचे तमाम अफराद को इकट्ठा कर देना और उसके बाद उनको एक ही तरह के सलूक से जो है वो उनको यानी जो एमेनेस्टी दी जाए। तो ये खबर है कि ब्लैंकेट एमेनेस्टी के नाम से जो एक स्कीम आ रही है उससे कौन लोग मुस्तफ़ीद होंगे। 8 लाख से ज़ायद अफराद, जिनमें बड़ी तादाद ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों की भी है जो यहाँ पर यूके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, ये सब लोग उस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं और ये स्कीम आइंदा चंद रोज़, चंद हफ्तों में आपके सामने हुकूमत जो है उसका ऐलान करने वाली है।
یہ ایک بڑی اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک باوثوق ذریعے سے، ایک مصدقہ ذرائع سے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ برطانیہ میں بسنے والے 8 لاکھ سے زائد، کم و بیش اتنی ہی تعداد جو ہم نے ابھی تک جو ہے ریسرچ کی ہے، اتنی ہی تعداد بنتی ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک عام معافی دی جا رہی ہے، جس کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں یا چند روز میں متوقع ہے۔ اور وہ عام معافی سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن یہ پروگرام میں جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، کسی قسم کی لیگل ایڈوائس نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ کیا جو ہے طریقہ کار بنایا جائے گا، کیا طریقہ کار ایسا وضع کیا جا رہا ہے کہ جس سے وہ تمام لوگ جن کو میں آج یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، جو یو کے میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کو فائدہ۔ لیکن یہاں پر پھر ایک سیاسی بات کرتا چلا جاؤں، کیونکہ وہ سیاست کی بات کرنے سے شاید میں رہ نہیں پاؤں گا، کہ وہ اس سکیم کے تحت میاں نواز شریف، میاں بیمار شریف، یا کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کے بارے میں خود یو کے کی حکومت یہ کہتی ہے کہ یو کے از ناٹ دا میڈیکل وارڈ، کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ علاج کے بہانے یہاں اپنا جو ہے وہ بوریا بستر لے کر آ جاتا ہے اور پھر جانے کا نام نہیں لیتا۔ میاں بیمار شریف کو اس سکیم سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ اوور سٹیئر ہے، اور یہ اوور سٹیئر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک خاص مدت سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ وہ بھی میں آپ کو اپنے اگلے بات چیت میں بتاؤں گا۔ لیکن یہاں میں پھر بات کرتے کرتے سیاست کی طرف لے جاتا ہوں کہ میاں بیمار شریف یا کسی بگھوڑے کو یا کسی مفرور کو جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہے، اس سکیم میں بالکل رعایت نہیں دی جائے گی، اور ان کو اس سکیم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں جی، تو ناظرین یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اس سکیم سے کون لوگ مستفید ہو سکیں گے، اور کون لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں سمیت اور اپنی فیملیز کے ساتھ یا اکیلے رہتے ہیں، ان کو اس سکیم کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین یہ بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس ملک میں برطانیہ میں گزشتہ 10 سال سے مقیم ہیں، اور 10 سال سے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا دستاویزی ثبوت ہے کہ وہ اس ملک میں 10 سال سے رہ رہے ہیں، قانونی یا غیر قانونی۔ غیر قانونی، قانونی کو تو خیر آپ اس میں کنسیڈر نہیں کر رہے، وہ تو آلریڈی قانونی ہے۔ تو غیر قانونی طور پر جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں 10 سال سے، گزشتہ 10 سال سے، جس دن یہ اسکیم کا اعلان کیا جائے گا اس دن سے پہلے کے 10 سال سے جو لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے، کوئی بجلی کا بل ہے، یا پھر یہاں رہنے کا کوئی NHS کا کارڈ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ گزشتہ 10 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کو اس عام معافی سے مستفید ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اور ناظرین جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اپنے کئی پروگراموں میں کہ اس سکیم سے میاں محمد نواز شریف عرف بیمار شریف کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان کو ہر حال میں پاکستان ہی جانا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگی کی جد و جہد میں اس ملک میں 10 سال گزار چکے ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، چھپ چھپا کر کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ایک ایسی عام معافی آ رہی ہے جو پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا 2000 کے شروع میں ہی یہ ایک عام معافی جو ہے وہ آئی تھی، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں، اس کا نام تو لیگسی تھا نا، اس کا نام بلینکٹ امنسٹی ہے، اور یہ ان لوگوں کو فائدہ دے گی جو یہاں پر 10 سال سے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، لیکن ان کے پاس اس ملک میں رہنے کا 10 سالہ پرانا کوئی ثبوت موجود ہے۔ تو ناظرین آج کا میرا ویلاگ جو ہے وہ ایک غیر سیاسی اور اہم خبر پر مشتمل تھا، جو کہ ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جو اس ملک میں گزشتہ 10 سال سے رہ رہے ہیں۔ ان کو برطانیہ کی حکومت ایک ایسی سکیم ان کے لیے لے کر آ رہی ہے جس کو عام معافی بھی کہا جائے گا، عرف عام زبان میں، آسان زبان میں اس کو آپ عام معافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ عام معافی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو گزشتہ 10 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی دستاویزی ثبوت یہاں پر رہنے کا، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے، بجلی کا بل بھی ہو سکتا ہے، NHS کا کارڈ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی قانون کا ماہر ہی بتا سکے گا جب یہ سکیم جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا کہ کون کون سی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ آپ اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن یہاں میں پھر ایک مرتبہ آپ کو یہ بڑی خوشخبری دے رہا ہوں ان غیر قانونی مقیم لوگوں کے لیے جو پچھلے 10 سال سے
اپنی زندگی کے یا 10 سال سے زائد کا عرصہ بھی ہو گیا ہو تو پھر بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کم از کم مدت جو ہے وہ 10 سال ہوگی، ایک دن نہ اوپر نہ نیچے، کم از کم مدت 10 سال ہوگی۔ اوپر ہو سکتا ہے لیکن نیچے ہونے کے امکان نہیں ہوں گے۔ جس کے پاس 10 سال اس ملک میں رہنے کا کوئی دستاویزی ثبوت ہوگا وہ برطانیہ میں رہنے کا قانونی جو ہے وہ اجازت نامہ حاصل کر سکے گا۔ اور ناظرین، بڑی خبر ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ جو عام معافی ہے جس کو بلینکٹ ایمنسٹی کا نام دیا گیا ہے، وہ چند ہی ہفتوں میں آپ کے کانوں تک اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ اور یہ بڑی خوشخبری، اور مجھے یقین ہے کہ اس دن آپ سب لوگ جو ہیں وہ مٹھائی کھائیں گے، خوش ہوں گے، اپنے گھر والوں کو بھی مبارکباد دیں گے۔ اور میری طرف سے ان تمام لوگوں کو ابھی ایڈوانس میں مبارکباد ہے کہ جو اس اسکیم سے مستفید ہو سکیں گے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 سال سے اس ملک میں مقیم ہو اور ان کے پاس اس بات کا کوئی دستاویزی ثبوت ہو۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اہم خبریں میرے پاس موجود ہیں امیگریشن کے حوالے سے بھی، جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، خود بھی یہ خبر سنیں، دوسروں تک بھی یہ خبر پہنچائیں، میرے ویلاگ کو شیئر کریں، اور دوسرے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں ایک بہت بڑی خوشخبری ان غیر قانونی لوگوں کے لیے آ رہی ہے جو 10 سال سے اس ملک میں مقیم ہے اور کوئی بھی ان کے پاس دستاویزی ثبوت ہے۔ ناظرین، سیاسی باتیں کل کے ویلاگ میں کریں گے، لیکن پھر جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ اس سے میاں بیمار شریف اور ان کے بگوڑے ساتھیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اسکیم عام شہریوں کے لیے ہے، ان کے لیے جو پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں، جو برطانیہ میں بھی رہ کر اس ملک کی خوشحالی اور بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں اسی طرح، پاکستان زندہ باد۔